ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات مکرم، کل کا آنے والا دن یوم شہادت فاروق اعظم ہے، اور چونکہ وہ بڑی حیا والے تھے اس لیے اس مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ شرم و حیا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار میں کروں. لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی بات ہے جو اچھوں کو سدھار دیتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. اس طرح کی جو فکر ہے وہ بندے کو بہت سارے گناہوں سے روک دیتی ہے. بندہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بندہ چوری نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے. سود کھانے سے پرہیز کرتا ہے کہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے. بندہ حرام کاری سے بچتا ہے، ہر طرح کی برائی و بدکاری سے پرہیز کرتا ہے، رشوت لینے سے خوف محسوس کرتا ہے. ایسے ہی بہت ساری برائیاں ہیں جو بندہ اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. یہ ہے شرم و حیا، یہ ہے غیرت. بندے میں جب شرم ہوتی ہے، جب غیرت ہوتی ہے اور جب حیا ہوتی ہے تو بندہ اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو لوگ میرے بارے میں غلط طرح کی باتیں کریں گے، لہذا میں اس گناہ اور اس برائی سے رک جاؤں. تو حیا اور شرم یہ گناہوں سے اور برائیوں سے آڑ بن جاتی ہے. بندے کو شرم و حیا گناہوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر بندہ اپنی شرم و حیا کی بنیاد پر گناہوں سے نہ روکے اور شرم و حیا کی بات نہ مانے اور گناہ کا ارتکاب کرنے لگے تو اس کا ضمیر جو اس کا اندر کا جو حصہ ہے اسے ملامت کرتا ہے کہ تو یہ کیوں کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے. بندہ حیا کی وجہ سے گناہ سے رکتا ہے، اور ضمیر کی جب ملامت پڑتی ہے تو اگر نہیں روکنے والا ہوتا ہے وہ بھی رکنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے حیا روکتی ہے گناہوں سے، اور بندہ گناہ کرتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے. لیکن اگر بندہ حیا کی چادر اتار کر کے رکھ دے اور ضمیر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دے تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے، ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے کہ نہ حیا باقی رہ جاتی ہے اور نہ اس کا ضمیر باقی رہ جاتا ہے. اس کے بعد میں نہ اسے حیا آتی ہے اور نہ ضمیر ملامت کرتا ہے، اور پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے اس کے بعد میں بندہ جو بھی گناہ کرے وہ کم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، پچھلے انبیاء کے کلام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تو جب بے حیا ہو جائے تو تیرا جو جی چاہے وہ کر.
جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ انبیاء کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ بندہ جب حیا چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو بھی گناہ کرے وہ کم ہے، ہر گناہ کی طرف وہ دوڑ کر کے جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جب حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور وہ قیصر کے دربار میں پہنچے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ایمان کی دعوت دی تو قیصر نے کہا تھا کوئی مکے کا آدمی ہو تو پکڑ کر کے لاؤ، میں اس نبی کے بارے میں پوچھتا ہوں جس نبی نے مجھے ایمان کی دعوت دی ہے۔ تو ابو سفیان سے جب قیصر نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے تو ابو سفیان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں حضور کے بارے میں غلط خبر اس کو قیصر کو میں دے دیتا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ میرے بارے میں جھوٹ منسوب کریں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے، اس لیے میں نے قیصر کے دربار میں حضور کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی۔ تو یہ حیا اور یہ شرم جو ہے بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کی حیا کو اٹھا لیتا ہے۔ جب حیا اڑ جاتی ہے، شرم کی چادر اڑ جاتی ہے، بندہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں ہر گناہ کرتا ہے اور اسے کوئی ڈر نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے، گناہ کرتا ہے اسے کوئی شرم نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے، گناہ کرتا ہے اس کا ضمیر اسے کوئی ملامت نہیں کرتا کیونکہ حیا ختم ہو گئی اور اس کا ضمیر جو ہے مردہ ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک مجاز ہوا کرتا ہے، ہر دین کا ایک مجاز ہوتا ہے، اور اسلام کا مجاز ہے حیا۔ اسلام مکمل حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کتنی حیا تھی، عام طور پر آپ معاشرے میں دیکھیں سب سے زیادہ جو حیا ہوتی ہے وہ کنواری لڑکیوں میں ہوا کرتی ہے، کنواری لڑکیوں میں بڑی حیا ہوا کرتی ہے۔ اب آج کل کے دور کی میں نہیں بات کرتا، پچھلے زمانے کی لڑکیوں کے بارے میں آپ دیکھیں، وہ گھروں میں رہتی تھی، باہر نکلتی نہیں تھی، ان کا دماغ بالکل خالی ہوتا تھا، ان کے دماغ میں کوئی خرافات ہوتی نہیں تھی، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ میں بات چیت وہ کم کرتی تھی، تو ان کے اندر بہت شرم ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ جب نکاح کا وقت آئے تو کیا لڑکی سے پوچھا جائے گا، لڑکی سے اجازت لی جائے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لڑکی سے پوچھا جائے گا، اس سے اجازت لی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انہیں تو شرم آتی ہے، وہ تو جواب نہیں دیتی ہے، وہ تو چپ رہتی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کا چپ رہنا ہی ان کی طرف سے اجازت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کنواری لڑکی شرم و حیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے، دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی بات ناگوار گزرتی تھی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی بات ناپسند ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن آپ کا چہرہ بتا دیتا تھا کہ آپ ناراض ہوئے ہیں، آپ کو ناپسند ہوا ہے۔ تو یہ شرم و حیا وہ گوہر ہے جو پچھلے زمانے میں بہت تھا، اور تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں تو کچھ ملے گا، اور اس زمانے کے اندر کچھ گھروں کو چھوڑ کر کے اب شرم و حیا ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ شرم و حیا کوئی پرانے زمانے کی دولت تھی، اس زمانے کے اندر لٹ چکی ہے۔ شرم و حیا کسی زمانے کا زیور تھا جو عورتوں میں پایا جاتا تھا، اب یہ زیور گم ہو چکا ہے۔ شرم و حیا ایک جوہر تھا جو ہمارے معاشرے کو سنوار کر کے رکھتا تھا، اب یہ جوہر ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب قدیر قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ رب ارشاد فرماتا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تو روکتا ہے، اللہ تو بنا فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام تو بے حیائی کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان بے حیا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے باوجود ہی مسلمان بے شرم کیوں ہو جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے اندر آج کنواری لڑکیاں اور شادی شدہ لڑکیاں سب برابر کی شریک ہیں۔ اس کے اندر مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ میں دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے بےتاب ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چھوٹے گھرانے کے لوگ ہوں یا بڑے گھرانے کے لوگ ہوں۔ شرم و حیا کا گوہر دن بدن ہمارے معاشرے
معاشرے اور ہماری سوسائٹی سے اڑتا چلا جا رہا ہے، یہ گناہوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آج جو گناہ ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ آج کل لوگوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، لوگوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا، بلکہ بہت سارے گناہوں کو تو فیشن کا لیبل لگا کر اور نئی روشنی کا لیبل لگا کر لوگوں نے اس کے جائز ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ حالانکہ میرا رب قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے پاس میں مت جانا۔ اور ادھر بے حیائی جو پھیل رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں۔ آج پورا ایک معاشرہ اور پوری ایک سوسائٹی ایسی بھی ہمارے درمیان موجود ہے جس کا مقصد یہی ہے لوگوں کو بے حیا بنایا جائے، ان کی شرم کی چادر کو اتار دیا جائے، ان کی غیرت کا جنازہ نکال دیا جائے، ان کی آنکھوں کے اندر جو پانی ہے اس پانی کو خشک کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد میں وہ جتنے بھی گناہ کریں نا انہیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اور آج وہ چیز ہماری نظروں کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، لڑکیاں عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی رہیں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آج وہ نشانی اگر پورے طور پر نہیں تو بڑی حد تک ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم آنکھیں کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ آدمی کے کپڑے اتر جائیں، کسی طرح آدمی ننگا ہو جائے۔ یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت مائی حوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا۔ شیطان نے سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا ہمارے ماں باپ کے لباس پہ حملہ کیا تھا۔ وہ شجر ممنوعہ کا جو پھل تھا، شیطان نے دھوکے کے ذریعے وہ پھل کھلوایا، اور جب وہ شجر ممنوعہ میں سے کچھ کھایا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا نے تو ان کے بدن کا لباس اتر گیا۔ لیکن اللہ نے ہمارے ماں باپ کو وہ غیرتیں دی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی وہ غیرتیں تھی، جیسے ہی جنت کے اندر شجر ممنوعہ میں سے کھایا بدن کا لباس اتر گیا، فوراً جنت کے درخت کے پتوں کو لے کر کے انہوں نے اپنے سطر کو چھپانا شروع کر دیا اور بتا دیا کہ جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی شرم کی چیزوں کو ظاہر کرنا کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی، پھر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یعنی رب نے بتا دیا اے آدم کی اولاد، جیسے تمہارے ماں باپ کے بدن سے ابلیس نے کپڑے اتروائے تھے وہ تمہارے بھی کپڑے اتروائے گا، تمہارے بھی کپڑے اتروائے گا۔ شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہے، بندے کو ننگا کر دیا جائے، اس کو بے شرم بنا دیا جائے، اس کو بے حیا بنا دیا جائے، اس کے ضمیر کو مار دیا جائے تاکہ گناہ کرے نا تو گناہ کرنے کے بعد میں اسے احساس نہ ہو کہ میں نے کون سا گناہ کیا۔ اس کے بعد میں شیطان نے راستے لگائے، ننگا کرنے کے راستے بچھائے، بے حیائی کے راستے لگائے، نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، مخلوط فنکشن کے ذریعے، کامن اسٹیج کے ذریعے اس نے بہت سارے راستے بتائے، اور طرح طرح کے فیشن کو اس نے مارکیٹ کے اندر اتار کر کے رکھا، طرح طرح کے پروگرامات رکھے، پر طرح طرح کے اس نے ایسی سوسائٹیاں بنائی، ایسے لوگوں کو سوسائٹیوں کے اندر خلط ملط کیا تاکہ جو شرم و حیا کی چادر ہے وہ تار تار ہو جائے، جو غیرت ہے اس کا جنازہ نکل جائے، اور جو بندے کے اندر ایک شرم و حیا کا ایک نیت ہوتی ہے اور اخلاص ہوتا ہے، اس شرم و حیا کو وہ ختم کر کے رکھ دے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ اور میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، رب نے بتایا عورتوں گھروں میں رہو اور جاہلیت کی جو بے پردگی ہے نا وہ مت کرنا۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو فیشن ہے، نیا فیشن ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، یہ نیا فیشن نہیں ہے، یہ پرانا فیشن ہے۔ ننگا ہونا یہ پرانا فیشن ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو بے پردگی ہے نا پرانے زمانے کی جاہلیت کی بے پردگی ہے، تم وہ جاہلیت والا کام مت کرنا۔ اسلام کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف تو ننگے لوگ کرتے تھے، ان کو کپڑا کس نے پہنایا؟ اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کپڑا پہننے کی تعلیم دی ہے۔ تو آج کا جو ننگا پن ہے، بے حیائی بے شرمی
نرمی ہے یہ نیا فیشن نہیں ہے، یہ پرانا فیشن ہے، جاہلیت کا فیشن ہے، اسلام کی آمد سے پہلے کا فیشن ہے۔ اسلام آ گیا، اسلام نے ان تمام جاہلی فیشنوں کا جنازہ نکال دیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جہنمیوں کے بارے میں بتایا ہے، میں نے ان میں سے بہت سارے جہنمیوں کو دیکھ لیا، لیکن دو طرح کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک وہ جہنمی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عورتیں کپڑا پہنیں گی اور کپڑا پہن کر کے بھی ننگی رہیں گی۔ اسلام نے آ کے کپڑا پہنا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ جہنمی میں نے نہیں دیکھے، آج وہ جہنمی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے اندر ان جہنمیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا وہ جہنمیوں کی ایک قسم جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگے رہیں گے۔ آج آپ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کپڑا پہن کر کے آئیں اور ان کا جو کپڑا تھا وہ کپڑا کچھ باریک تھا، گریبان کا نیچے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو فوراً کھینچا اور پھر بعد میں اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کو پھاڑ دیا اور کہا کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھی ہے؟ سورہ نور کی تعلیم کے خلاف ہے یہ کہ تمہارا نیچے گریبان کا حصہ نظر آئے۔ اور اس کے بعد میں ایک دوسرا دوپٹہ حضرت حفصہ کو دیا۔ ایسے ہی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ وہ باریک کپڑا پہن کر کے آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا چہرہ گھما لیا اور گھمانے کے بعد میں کہا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے اپنے چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ کسی حصے کو ظاہر کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم عطا فرمائی، لیکن آج آپ دیکھیں فیشن کے نام پہ کیا نہیں ہو رہا۔ جب لڑکا اور لڑکی بے حیائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، آج کل تو شادی شدہ کا معاملہ الگ ہے، کنواری عورتوں کے اندر، کنواری لڑکیوں کے اندر بے شرمی اتنی عام ہو رہی ہے، ورنہ پہلے کے زمانے میں آپ دیکھیں لڑکی جب تک شادی نہیں ہوتی تھی وہ شرم و حیا کی پتلی بنی رہتی تھی۔ آج ماں باپ کیا کہتے ہیں، میرا بیٹا تو بڑا اسمارٹ لگتا ہے، میری لڑکی جو ہے بڑی اسمارٹ لگتی ہے، اور اپنے بچہ اور بچی کی شرم و حیا کے ختم ہونے پر اسمارٹ کہہ کر کے خوشی منانے والے والدین کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب یہ اسمارٹ لڑکا اور یہ اسمارٹ لڑکی ان کے ہاتھوں سے نکل کر کے ان کے چہرے پر زندگی بھر کے لیے بدنامی کا دھبا لگانے کے لیے انہیں مجبور کر دیتی۔ عزیزان مکرم، یہ پورے ہمارے معاشرے کا پورا دکڑا ہے۔ پہلے وہ شرم و حیا تھی، آج تو فیشن نے شرم و حیا کا بالکل جنازہ نکال کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے، پہلے آپ بچپن میں جو بہت بوڑھے لوگ ہیں یا پرانے زمانے کے، وہ اپنے بچپن اور آج کے زمانے کو ذرا دونوں کو ملا کر کے دیکھیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بچیاں جب گھروں میں ہوا کرتی تھی، مائیں انہیں چاہے کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں لیکن مائیں انہیں حیا ضرور سکھاتی تھی۔ دیکھو بیٹا، ادب سے رہنا، تمیز سے بات کرنا، پردہ پورا رکھنا، بے شرمی کی باتیں مت کرنا، بڑے لوگوں کے سامنے چپر چپر گفتگو مت کرنا، بڑے لوگوں کے سامنے جو ہے بے حیائی کا مظاہرہ مت کرنا، انہیں تربیت دیتی تھی، انہیں بچپن کے اندر سکھاتی تھی۔ کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد میں ایک رشتے کے اندر بندھ جاتے ہیں، وہ لڑکا اور لڑکی نہیں رہتے ہیں، وہ مرد اور عورت بن جاتے ہیں۔ اور جب کسی خاندان کے اندر رشتے کی بات آتی ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس خاندان کے اندر اور کیا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھتے ہیں اس خاندان کی لڑکیوں میں حیا کتنی ہے، غیرت کتنی ہے، ادب کتنا ہے، سلیقہ کتنا ہے، بڑوں کا لحاظ کتنا زیادہ ہے۔ کیونکہ اپنے بچپن کے اندر بچوں کو پالنے میں آپ نے جو لاڑ پیار دیا، پھر شادی کے بعد میں جب بچی اپنے سسرال میں جاتی ہے وہ لاڑ پیار نہیں بولتا ہے، بچپن میں جو ادب سکھایا تھا سسرال میں وہ ادب بولتا ہے، جو سلیقہ دیا تھا سسرال میں وہ سلیقہ بولتا ہے، جو شرم و حیا سکھائی تھی سسرال میں جانے کے بعد میں وہ شرم و حیا بولتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کمی رہ جائے تو پھر سسرال والے یہ نہیں کہتے کہ لڑکی بگڑی ہوئی ہے، لڑکی کے ساتھ میں پورے خاندان کو بدنام کرتے، کہتے یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، یعنی اس کو بگاڑنے میں اس کے پورے خاندان کا پورا رول ہوا کر۔ یعنی پہلے کی ماؤں نے جو سلیقہ دیا تھا، آج وہ سلیقہ دینے والی مائیں ہمارے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا لڑکیاں جب کچھ بڑی ہو جاتی تھی
ان کے بستر الگ کر دیے جاتے تھے اور ان کو جو ہے بچپن ہی سے سلیقہ پورے طور پر سکھایا جاتا تھا، اور پھر لڑکی جب جیسے جیسے بڑی ہوتی تھی، بالغ ہونے کے قریب آ جاتی تھی، ایٹومیٹک لڑکی کے اندر سنجیدگی آ جاتی تھی، دھیما پن آ جاتا تھا، وقار آ جایا کرتا تھا، کاموں کے اندر جو ہے وہ الگ طریقے کا ایک فیل ہوتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ لڑکی اب شرم و حیا کے ڈھانچے کے اندر رفتہ رفتہ ڈھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں لڑکی بالغ ہونے کے جب قریب ہوتی تھی، گھر میں کام بھی کرتی تھی تو مائیں سکھاتی تھی، دیکھو بیٹا تم کام کرو تو برتن کی آواز زیادہ نہیں آنا چاہیے، یہاں سے غیر محرم مرد گزرتے ہیں، اگر تم برتن کی بھی آواز کرو گی تو پتہ چلے گا کہ گھر میں کوئی لڑکی ہے، گھر میں کوئی عورت ہے۔ اور پہلے کی مائیں یہ بھی نہیں گوارا کرتی تھی کہ آس پڑوس کے لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارے گھر کے اندر لڑکی کام کر رہی ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ میں انہیں کام کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا، اور وہ لڑکی اگر لیٹ جاتی، گھر کا کوئی مرد آ جاتا فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتی، شرم آتی تھی کہ کوئی مرد گھر میں آ جائے اور لڑکی لیٹی رہے، اور اگر کبھی بچی بیمار ہو جاتی تھی اور بیماری کی وجہ سے لیٹنا پڑتا تھا تو وہ بچی لیٹتی تھی تو ایسے نہیں لیٹتی تھی، پوری چادر کے اندر اپنے بدن کو چھپا کر کے پھر لیٹا کرتی تھی۔ یہ شرم و حیا کا وہ طریقہ تھا۔ اگر کسی دروازے پہ دستک ہوتی تھی تو گھر کی کوئی لڑکی جا کے دروازہ نہیں کھولتی تھی، یا تو مرد دروازہ کھولتا تھا یا بڑی عمر کی عورت دروازہ کھولتی تھی اور پھر دروازے کے پیچھے چھپ کر کے پوچھتی تھی کہ کون ہے۔ اور آج اگر دروازہ بجتا ہے تو سب سے پہلے جوان لڑکی دروازہ کھولنے جاتی ہے۔ پہلے فون کی گھنٹی بھی بجتی تھی تو فون گھر کی لڑکیاں نہیں اٹھاتی تھی، آج اگر فون بجتا ہے تو سب سے پہلے جوان لڑکیاں فون کی طرف بڑھتی ہیں اور وہ اٹھاتی ہیں۔ انہیں نہیں پرواہ ہوتا ہے کہ فون پہ بات کرنے والا کوئی محرم مرد ہے یا غیر محرم مرد ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر شرم و حیا کا نکلتا ہوا جنازہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے جب یہ گھر میں جاتے تھے کھنگارتے ہوئے جاتے تھے تاکہ اگر کوئی پردے والی عورت ہے تو وہ پردے کے اندر چلی جائے اور بے پردگی کا مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ اس وقت اس زمانے میں جب گھر کی گھنٹی بجتی تھی نا تو گھر کی عورت دروازہ کھولنے نہیں جاتی تھی۔ یہ وہ باتیں میں بتا رہا ہوں جو ہمارے بوڑھوں نے اپنے زمانے میں دیکھی ہے، نئی نسل نے ہو سکتا ہے شرم و حیا کا وہ منظر نہ دیکھا ہو۔ اور پہلے جو مکان بنائے جاتے تھے، مکان کے اندر ایک زنانہ ہوتا تھا ایک مردانہ۔ جب باہر کا کوئی آدمی آتا تھا تو اس کو گھر میں زنانے خانے میں نہیں لایا جاتا تھا، باہر بیٹھک ہوتی تھی جو مردانہ کہلاتا تھا، اسی مردانہ بیٹھک کے اندر اس کو بٹھایا جاتا تھا، بات چیت ہوتی تھی اور پھر کام کر کے اس کو روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اور آج جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے تو ڈائننگ روم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بے حیائی کا پورا منظر موجود ہوتا ہے، اور پھر باہر سے آنے والا اجنبی اور ڈائریکٹ زنانے کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر بے پردگی جو ہوتی ہے کئی گھروں کے اندر وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پہلے کی بچیاں گھر کے اندر جب کچھ بڑی ہو جاتی تھی ہنسی مذاق نہیں کرتی تھی کہ باہر غیر مردوں کے کانوں میں آواز جائے گی، اور آج تو وہ ہنسی مذاق تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں فون کر کے غیر محرموں کے ساتھ میں جو مذاق کا جو سسٹم ہے، اور پھر وہ سالی وغیرہ کی جو مذاق شادیوں کے اندر جو بے حیائی کا پورا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے لے آتی ہے، وہ ایسا قوم کا دکڑا ہے جس دکڑے کو بیان کرتے ہوئے بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج وہ شرم و حیا اور وہ غیرتیں ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے لڑکی جب جوان ہونے کے قریب ہوتی تھی کھڑکی پہ جا کے نہیں کھڑی ہوتی تھی، بالا خانے پہ بالکنی میں نہیں جاتی تھی، آج کل تو بازار میں بھی جاتی ہے، یہاں بھی جاتی ہے، وہاں کہاں نہیں جاتی ہے۔ پہلے ایک تصور تھا کالج لڑکوں کے لیے بنائے گئے ہیں، کالج لڑکی کے لیے نہیں ہے، اور آج آپ سروے کر کے دیکھیں کالج میں لڑکے کم ملیں گے، لڑکیاں آپ کو زیادہ ملیں گی، لڑکیاں زیادہ ملیں گی۔ کہا تھا نا کہ اگر پڑھانے والا حسن بصری اللہ کا ولی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ ہو، خانہ کعبہ میں پڑھائے اور قرآن پڑھائے، تب بھی تیسرا وہاں پہ شیطان موجود ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ کا ولی اللہ کی ولیہ کو حرم شریف میں قرآن پڑھائے تب بھی فتنہ ہو سکتا ہے، تو بتاؤ آج کالج کے اندر جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں وہاں پہ کیا فتنہ ہو سکتا ہے۔ میں ہو سکتا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہو رہا ہے وہ آنکھیں کھول کر کے آپ دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کئی مرتبہ اس دکڑے کو اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے اندر میں نے بیان کیا ہے۔ پہلے جو شرم و حیا کے جو مظاہر تھے ان میں سے ایک منظر ہماری نگاہوں کے سامنے یہ بھی تھا کہ لڑکیاں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے بڑا زیور نہیں پہنتی تھی، خوبصورت کپڑے نہیں پہنتی تھی، بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنتی تھی، بلکہ شادی سے پہلے ان کپڑوں کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، انہیں شرم آتی تھی۔ آج لڑکیاں شادی سے پہلے وہ سارے مراحل طے کرتی ہے،
میک اپ بھی ہوتا ہے, طرح طرح کے کپڑے بھی پہنائے جاتے, آئی بروز بھی کیا جاتا ہے اور لالی پاؤڈر بھی لگایا جاتا ہے. اب بتائیں جو لڑکیاں شادی سے پہلے اس قدر بن سور کر کے جب تیار ہوتی ہیں تو کیا معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے شرمی نہیں پھیلے گی؟ بے حیائی کے مظاہر ہمارے معاشرے کے اندر کیا نظر نہیں آئیں گے؟ وہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آج بھی موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لڑکیاں بالکل فوہڑ بن کر کے رہیں. اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے. ایک صحابی ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے یہ بال سنوار لیتا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے تکبر کی مذمت فرمائی تو کسی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ, ہم اچھا کپڑا پہنتے, اچھا جوتا پہنتے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے نہ پہنو اور اچھا کچھ نہ پہنو, لیکن لڑکی اپنے کنوارے پن کے اندر جو زیب و زینت غیروں کے لیے اختیار کرتی ہے وہ معاشرے کے اندر کس قدر تباہی کا جو ہے باعث بن جایا کرتا ہے. آج کا معاشرہ آپ دیکھیں اور پہلے کے معاشرے میں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں. پہلے کوئی لڑکی جب بالغ ہونے کے قریب ہوتی تھی اپنے کزن سے بے تکلفانہ بات نہیں کرتی تھی, اپنے کزن کے ساتھ میں ہنسی مذاق نہیں کرتی تھی, وہ پورا جو ہے وہ اہتمام ہوا کرتا تھا اور پھر محرم اور غیر محرم کی تمیز ہوا کرتی تھی. آج تو لڑکیاں اپنے کزن کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہیں. اور کتنی وہ لڑکیاں ہیں جن کو اسکول اور کالج چھوڑنے ان کے کزن گاڑی میں بٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں. آج جو معاشرے کے اندر جو اخبارات کے اندر خبریں آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا, قیامت آ گئی ہے. میں کہتا ہوں قیامت آئی نہیں, تم نے قیامت کو اپنے گھر میں دعوت دے کر کے بلایا ہے. اسلام نے جو پردے کا اہتمام کیا تھا, کیا اسلام نے یہ حکم نہیں دیا تھا چچا کے لڑکے سے پردے کا حکم ہے, پھوفی کے لڑکے سے پردے کا حکم ہے, ماموں کے لڑکے سے پردے کا حکم ہے, خالہ کے لڑکے سے پردے کا حکم ہے, دیور سے پردے کا حکم ہے, جیٹ سے پردے کا حکم ہے, بہنوئی سے پردے کا حکم ہے. کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی؟ عورت ان کے سامنے نہ اپنا گلا کھول سکتی ہے, نہ اپنے بازو, نہ اپنی کلائی کھول سکتی ہے, نہ اپنی پنڈلی کھول سکتی ہے, نہ اپنے بال کھول سکتی ہے. اسلام کی یہ تعلیمات ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دی اور اس کے بعد میں کہہ رہے زمانہ بڑا خراب ہو گیا. زمانہ نہیں خراب ہوا ہے, ہم نے زمانے کے اندر وہ بربادیاں داخل کی ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر تباہی کا منظر بن کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں. عزیزان مکرم, اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ بڑی ستری اور بڑی پاکیزہ ہے, بڑی پاکیزہ ہے. آج جو تعلیم کی بات آتی ہے, کیا حضور کے زمانے میں تعلیم نہیں تھی؟ عورتوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں درخواست کی تھی, یا رسول اللہ آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں, ہمیں بھی تعلیم دی دیے اور ایک دن ہمارا الگ سے رکھیے, الگ سے دن رکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے ایک دن رکھا. میرے آقا علیہ السلام اس الگ دن میں جاتے تھے اور عورتوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ اسلام کا یہ پاکیزہ نظام تھا. لیکن آج تو لڑکی جب تک کالج میں نہ جائے کہتے ہیں یہ لڑکی کامیاب ہی نہیں ہے, اس کو تو کامیاب ہونا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے لڑکیاں, کنواری لڑکیاں تو باہر بہت کم نکلتی تھی بالغ ہونے کے قریب. آج سبزی لینے لڑکی جائے گی, آج مارکیٹ کے اندر خریداری کرنے لڑکی جائے گی, اسکول چھوڑنے لڑکی جائے گی, کوئی لائٹ کا بل بننا لڑکی جائے گی. یہ سارے کام لڑکیاں کر رہی ہیں اور پھر لڑکیاں یہ سارے کام کرنے کے بعد کچھ ایسے بھی کام کرتی ہیں جس سے ماں باپ کا بڑھاپا بدنامی کا شکار ہو کر کے رہ جاتا ہے. حضرت ام حمید ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, اور باہر کے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, اور صحن میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. میرے آقا نے بتا دیا میری مسجد کی بڑی فضیلت ہے, لیکن تم کو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو اپنے گھر میں نماز پڑھو. حضرت ام حمید نے اس کے بعد میں اپنے گھر کا سب سے اندر والا اندھیرا کمرہ نماز کے لیے مقرر فرما لیا, اسی کے اندر وہ نماز ادا کرتی تھی. حضرت ام خلاد ہے, ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں پردہ کر کے آئی. صحابہ نے کہا بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی پردہ؟ حضرت ام خلاد نے کہا میرا بیٹا شہید ہوا ہے, میری غیرت کا جنازہ نہیں نکلا ہے, میں باغیرت عورت ہوں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سے باہر نکلنا پڑا, اور جب باہر سے وہ پلٹ کے آئی نا, حضرت عمار نے کہا رب کہتا ہے وقرن فی بیوتکن, عورتوں گھروں میں رہو. اس آیت کریمہ کو جب حضرت عائشہ نے سنا ہے, یاد کرتی تھی اس آیت کو پڑھ پڑھ کے, اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا تھا کہ میرے رب نے گھر میں رہنے کے لیے کہا, میں گھر سے باہر کیوں نکلی. آج وہ ساری چیزیں جو پرانے زمانے کی ہمیں داستان معلوم ہوتی ہیں, کاش وہ اجالے آج ہمارے معاشرے کے اندر پھر چلے آئے تو ہمارا معاشرہ پھر سے دیکھو کیسا جو ہے وہ خوشبودار معاشرہ بن جائے گا. عورتیں مدینے کی گلیے میں چل رہی ہیں, میرے آقا نے کہہ دیا
بیچ میں مت چلا کرو, کنارے سے چلا کرو. اس کے بعد میں کوئی عورت بیچ میں چلتی ہوئی نظر نہیں آئی. کہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے جہاں پہ صحابہ کرام رہتے ہیں. صحابہ سے زیادہ پاکیزگی تو ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن صحابہ اتنے پاکیزہ تھے, اس کے باوجود بھی تعلیم دی جا رہی عورتیں درمیان کے اندر نہ چلے بلکہ کنارے سے چلا کریں. آج وہ پاکیزی کے مناظر ہمارے سامنے کہاں ہیں؟ میں بات کر رہا تھا پرانے زمانے کی جو ہے وہ شرم و حیا کی. پہلے کیا ہوتا تھا, لڑکی کی جب شادی کا وقت آتا تھا تو شادی کا ذکر لڑکی کے سامنے نہیں کیا جاتا تھا. اگر کسی لڑکی کی موجودگی میں اس کی شادی کی بات کی جاتی تھی اسے شرم آ جاتی تھی, وہ اٹھ کر کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی. اور آج کل کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں شادی کی باتیں ایسے کرتی ہے جیسے کھانے کی ڈش کی باتیں کیا کرتی ہے. یہ غیرت ہے. یہ آج ہماری بے غیرتی جو ہے اس قدر بڑھ چکی ہے. اگر ہمارے اندر شرم و حیا ہو نا, یہ سب پہلے ہی ہم نے رخصت کر کے رکھ دیا ہے. مجھے یاد آتا ہے کسی زمانے کے اندر میں نے پڑھا تھا, ایک لڑکی کی منگنی کا وقت آیا. جب منگنی کا وقت آیا تو لڑکی نے اپنے باپ سے کہا تھا لڑکے والے مجھے آج دیکھنے آئیں گے, ٹھیک ہے میں نقاب اوڑھ کے آؤں گی لڑکے والوں کے سامنے, لیکن میری ایک شرط ہے, لڑکا مجھے دیکھے تو میں بھی لڑکے کو دیکھوں گی, اور ظاہر سی بات ہے میں لڑکے کو اپنا چہرہ اسی وقت دکھاؤں گی جب لڑکا مجھے پسند آ جائے گا. میں آؤں گی, اگر لڑکا مجھے پسند نہیں آیا تو میں بغیر نقاب کے میں نقاب اتارے بغیر واپس چلی جاؤں گی. لڑکا آ کر کے بیٹھ گیا, باپ بیٹھا ہوا ہے, لڑکی نقاب کے ساتھ آئی, کمرے کے اندر ایک نظر ڈالی اور واپس پلٹ کر کے چلی گئی. جو لڑکا منگنی کرنے آیا تھا کہنے لگا آپ کی لڑکی کا چہرہ تو میں نے دیکھا نہیں, میں کیسے فیصلہ کروں؟ باپ نے کہا تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری بچی نے فیصلہ کر دیا. کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا میری بچی نے اپنا نقاب نہیں اتارا اور یہ بتا کر کے چلی گئی لڑکا مجھے پسند نہیں, اور جس سے میں شادی نہیں کر سکتی اس کے سامنے اپنا نقاب بھی میں نہیں اتار سکتی ہوں. یہ غیرت تھی. کسی زمانے کے اندر مرد کی غیرت کا جو مقدمہ کورٹ کے اندر آیا تھا, آج بھی ہسٹری کے اندر وہ مقدمہ موجود ہے. جج نے کہا تھا اس مقدمے کی فائل پر لکھ دو مرد کی غیرت. معلوم ہے کتنی غیرت والا مقدمہ تھا. ایک عورت نے مقدمہ کیا تھا اپنے شوہر کے خلاف کورٹ کے اندر. اس مقدمے میں کہا تھا میرا 500 دینار مہر ہے, یہ آدمی کے ذمہ باقی ہے اور یہ میرا مہر نہیں دیتا ہے. کورٹ کے اندر بلایا گیا شوہر کو, بیوی بھی آ گئی نقاب کے ساتھ میں, شرم و حیا کا دور تھا. اب جب گواہی کی بات آئی جج نے کہا تم نے پیسہ مہر کا ادا کر دیا؟ کہا میں نے ادا کر دیا. کہا گواہ کون ہے؟ کہا یہ گواہ موجود ہے. کہا گواہ جب تک عورت کو دیکھیں گے نہیں ان کو پتا کیا چلے گا کہ تم نے اس عورت کو 500 دینار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے. تو کہا ایک کام کرو, اپنی عورت سے کہو اپنا نقاب تھوڑا اوپر کرے تاکہ تمہارے دونوں گواہ اس عورت کا چہرہ دیکھ کر کے بتا دیں کہ تم نے مہر کی رقم ادا کر دی ہے. شوہر بول گیا یہ 500 دینار جو ہے نا میں اور بھی کما لوں گا, مجھے 500 دینار کی پرواہ نہیں ہے. میں اپنی بیوی کے چہرے سے نقاب اٹھا کر غیر محرم کو دکھانا گوارا نہیں کرتا. میں نے ایک بار مہر دیا ہے, میں ایک بار اور مہر ادا کر دوں گا, لیکن اپنی بیوی کی غیرت کا میں جنازہ نہیں نکالوں گا. جب بیوی نے سنا نا تو بیوی نے کہا جب میرے شوہر میں اتنی غیرت ہے تو میں بھی اپنا مہر معاف کرتی ہوں. تو پھر جج نے کہا تھا یہ مقدمے کی فائل بند کرو اور اس کے اوپر لکھ دو مرد کی غیرت. آج وہ غیرتیں کہیں معاشرے میں نظر آتی ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر وہ غیرتیں کہیں نظر آتی ہیں. آج تو بے غیرتی اتنی عام ہو چکی ہے جیسے لگتا ہے کہ شرم و حیا کسی زمانے کی کوئی چڑیا تھی جو اڑ کر کے چلی گئی, دوبارہ آنے والی نہیں ہے. پہلے کے زمانے میں غیرت کا یہ حال تھا. ایک بار ایک اخبار کا انٹرویو ہوا, رپورٹر کی ضرورت تھی اخبار کے لیے کہ بھئی اخبار لکھنے کے لیے کسی کو رکھنا ہے. بہت سارے لوگ آئے انٹرویو دینے لگے. ایک آدمی نے انٹرویو کے اندر ایک مضمون لکھا, ایک لیکھ لکھا, اس میں 3 مرتبہ رنڈی یعنی طائف کا لفظ آ گیا. تو اخبار کا انٹرویو لینے والے نے کہا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. بولے جب یہ انٹرویو کے اندر ایک لیکھ لکھ رہا ہے تو 3 مرتبہ ایک فاحشہ عورت کا نام لکھ رہا ہے, یہ طائف لکھ رہا ہے. کل کو اگر یہ اخبار کے اندر کوئی خبر چھاپے گا اور یہ خبر چھپے گی, بچے پڑھیں گے تو اپنی ماں سے پوچھیں گے طائف کیا ہوتی ہے, تو ماں بتائے گی جو غلط کام کرتی ہے اس کو طائف کہتے ہیں. تو اس طرح تو بے شرمی معاشرے کے اندر پھیل جائے گی. ہم ایسے لوگوں کو اخبار کا رائٹر نہیں بنا سکتے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. اور آج کی آپ میڈیا کو دیکھ لیں, جب تک کوئی ننگا پن نہ دکھائے نا تب تک میڈیا نہیں بنتا ہے. جب تک بے شرمی کا جنازہ, بے حیا کا جنازہ نہ نکلے, بے شرمی عام نہ ہو جائے نا, تب تک میڈیا کہلاتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے ایک مرتبہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک بار ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر لیا. جب منہ کالا کیا تو اخبار کا جو پورا عملہ تھا وہ سب اکٹھا ہو کر کے بیٹھ گئے. معلوم ہے کیوں اکٹھا ہو کر بیٹھ گئے؟ بولے ایک باپ نے اپنی بچی کے ساتھ غلط کام کیا ہے, اس کو اخبار میں چھاپے کہ نہ چھاپے.
2 घंटे तक मीटिंग चली। आखिर के अंदर एडिटर ने यह फैसला किया ये खबर अखबार में नहीं छापेंगे, क्योंकि अगर हमने ये खबर अखबार में छाप दी और नई नस्ल के अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका जहन खराब होगा। ये गैरत थी पहले हमारे माशरे में। आज वो गैरत हमें ढूंढने पर भी नजर नहीं आती। आज तो बच्चियां शादी से पहले बन सवर जाती है। आप पिछले दौर में जाकर के देखें, लड़की की जिस दिन शादी होती थी ना, और लड़की दुल्हन बनती थी, दुल्हन बनने के बाद जब संवर जाती थी ना, अपने बाप और भाई के सामने नहीं आती। उसे शर्म आती थी कि मैं इतनी बन संवर करके अपने बाप और अपने भाई के सामने कैसे जाऊं। और आजकल की लड़कियां कॉमन स्टेज पर बैठ करके, बाप भी बैठा है, भाई भी बैठा है, और अपने मंगेतर के साथ में फोटो खिंचवा रही है, वो मूवी बनवा रही है। और लड़की जब रुखसत होकर पहले ससुराल में जाती थी और फिर बाप या भाई ससुराल में मुलाकात के लिए जाते थे, तो बच्ची अपने बाप और अपने भाई से बहुत धीरे धीरे बात करती थी या बोलती नहीं थी। उसे शर्म आती थी कि मैं अपने ससुराल में अपने बाप और भाई के साथ कैसे बातें करूं। और यहां पर तो ये हाल है, इधर शादी होती है और इधर लड़की अपने मंगेतर से कहती है ये मेरा कजिन है, ये मेरा फला फ्रेंड्स है, ये वो है। ये है गैरतें इस दौर की, और वो थी शर्म हया उस दौर की। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो जब शादी का मौका आता है ना, तो शौहर की गैरत, घर की इज्जत और माँ की इस्मत और बच्ची का भोलापन सब का सब मूवी के अंदर बंद करके और माशरे के अंदर पूरी बेशर्मी का जनाजा निकाल के उसको आम कर दिया जाता है। वो पूरा खानदान का जो सिस्टम था बेशर्मी की नजर करके उसे माशरे के अंदर आम कर दिया जाता है। अजीजान मुकर्रम, ये वो हाल है। और उधर आप देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था ना कि या रसूल अल्लाह, दयूस किसको कहते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दयूस वो है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके खानदान की औरत के पास में कौन आता है, वो दयूस है। और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, दयूस फासिक है। अल्लाह ताला उसे गुनाह कबीरा के इर्तिकाब की वजह से सख्त सजा देगा और ईमान पे मरा तब जाके जन्नत नसीब होगी। आज वो दयूसी हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। कैसे कैसे लोग आकर के हमारे शादियों के अंदर और इस तरह की खुराफात करते, हमारी गैरतों का जो है वो बाज़ाब्ता जनाजा निकाला जाता है। अजीज़ान मुकर्रम, बातें बहुत हैं। मैं किन किन बातों का तस्करा छेड़ करके आपको बताऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले क्या होता था, जब शादी हो जाती थी लड़की, उसके बाद में अपनी सहेलियों के सामने जुबान नहीं खोलती थी। आज शादी के दूसरे दिन पूरी रुदात सुनाती है कि आज सुहाग रात के अंदर क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो मर्द होते हैं जो अपनी खलवत की बातें दूसरों को जाके बता देते हैं, वो औरतें होती हैं जो अपनी रात की बातें दूसरों को जाके बता देती हैं। तो हजरत अस्मा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसे मर्द और औरत मौजूद हैं। तो मेरे आका ने फरमाया था, वो शैतान है जो रास्ते में किसी मादा शैतान से लिपट जाते हैं और लोग उनको देख रहे होते हैं। इतनी बड़ी दयूसी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब निकाह हुआ तो एक दोस्त आया, कोने में लेकर के गया और कोने में ले जाके पूछता, बताओ आपकी बीवी कैसी है? आपने मुंह फेर लिया। एक दूसरा बंदा आया, उसने पूछा, आपने फिर मुंह फेर लिया। तीसरा बंदा आया, पूछा, मुंह फेर लिया। उसके बाद में कहा, तुमको क्या हो गया है? अल्लाह ने जो चीजें दीवारों में छुपाई हैं, जो चीजें पर्दों में छुपाई हैं, तुम उसके बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो। और आजकल तो क्या नहीं होता, शादी जब हो जाती है ना, उसका घर, उसकी मसेरी और उसका पलंग सजाने के लिए बाज़ाब्ता लड़कों की पूरी फौज आती है। ये बेशर्मी नहीं है? जिस बिस्तर के ऊपर मर्द और औरत सोने वाले हो, पूरे उसके बेहया दोस्त बन करके आके मसेरी सजाएं और हंसी मजाक करें, गंदी बातें करें, वहां पे ये सब करें। ये कहां की सोसाइटी? ये हमारी सोसाइटी नहीं, ये मगरिब की सोसाइटी है। होटल बुक किए जाते हैं, हनीमून मनाया जाता है। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज है ही नहीं। ये मगरिब का कल्चर है। मगरिब में कोई बाप बेटा नहीं होता है। मगरिब में, यूरोप के अंदर कोई खानदान नहीं होता है, उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। वो आजाद होते हैं। होटल उन्हें बुक करना पड़ता है, उन्हें हनीमून मनाना पड़ता है, उन्हें बुला करके अपने बिस्तर सजवाने पड़ते हैं। हमारा मुआशरा तो रिश्ते में जुड़ा हुआ है। हमारी सोसाइटी के अंदर तो हया और गैरत मौजूद है। हमें वो सब करने की क्या जरूरत है? उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, जिसके बारे में रब फरमाता, बल हुम अदल्लो। वो रब ताला फरमाता, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्लो। वो लोग चौपायों की तरह है। अल्लाह फरमाता चौपायों की तरह है, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह जिनको जानवर कहे, जिनको गए गुजरा कहे, आज उनकी नकल और उनकी नक्काली करके आज हम अपने माशरे को जो है तबाही, बर्बादी और बेहयाई का शिकार कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। अजीजान मुकर्रम, इस्लाम तो इतनी पाकीज़गी और इतनी जो है वो हया की तालीम देता। अल्लाह अकबर। पहले जमाने में लड़की को जांचा जाता था हया से, आज जाता जाता है उसको स्मार्ट कितनी है। पहले जब रिश्ता होता था पूछते थे लड़की कितनी पढ़ी है, यही सब पूछा जाता था। कद कितना, अब आज के जमाने में रिश्ता होता पूछा जाता है लड़की कितनी पढ़ी है और क्या कद है, क्या गोरापन है, ये है। पहले के जमाने में सिर्फ एक बात देखते, लड़की में अदब है, सलीका है,
اور جب ایسی لڑکی ادب اور سلیقے والی گھر میں جاتی تھی اور حیا کے ساتھ پلی ہے، اپنے ساس کا ادب کرتی تھی، سسرال کے اندر اپنے جو ہے وہ سسر کا ادب کرتی تھی. اور جو لڑکیاں پہلے سے بے حیا ہیں، جب وہ معاشرے سے نکل کے جاتی ہیں ان کے اندر حیا ہے ہی نہیں، تو کہاں سے وہ ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حیا پوری کی پوری خیر ہے، یعنی شرم کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا، شرم اور ایمان ملے ہوئے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب ایک اڑ جاتا ہے نا تو دوسرا بھی اڑ جاتا ہے. آج شرم و حیا اڑ گئی نا تو ساتھ میں ایمان بھی اڑ گیا. لڑکیاں پہلے بے حیا ہوتی ہے، پھر غیر مسلموں کے ساتھ میں فرار ہو جاتی ہے. لڑکا پہلے بے حیا ہوتا ہے، اس کے بعد میں غیروں کے ساتھ میں رابطہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ بھی نکال دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جنت میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں سے ہے. بے حیائی یہ بدی میں سے ہے، اور بدی جہنم کے اندر ہے. اور ایک موقع پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بے حیائی جس چیز میں مل جاتی ہے نا اس کو بدصورت بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں مل جاتی ہے نا اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. آج وہ خوبصورتی ہمارے معاشرے کے اندر نظر ہی نہیں آتی. آج وہ خوبصورتی کا جنازہ نکل گیا. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ نے کتنی شرم و حیا دی تھی. پردے کا جو حکم نازل ہوا تھا حضرت عمر کی تمنا پہ نازل ہوا تھا. ایک بار مدینے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکا کون ہے. تو تبھی سب عورتوں نے اتفاق کر لیا کہ مدینے میں سب سے خوبصورت لڑکا شغال ہے. حضرت عمر کو پتا چلا، شغال کو بلا لیا. اتنی غیرت تھی. آج اگر کوئی اسمارٹ لڑکا ہو تو لوگ تعریفیں کریں اور کہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، اس کی تعریف و توصیف کریں. حضرت عمر کی غیرت دیکھو، شغال کو بلایا. چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے واقعی تو بڑا خوبصورت ہے. کہا جاؤ اس کا ٹکلا کرا دو، اس کا سر منڈا دو تاکہ اس کا حسن کم ہو جائے، عورتیں فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو. حضرت عمر کے حکم سے اس کا سر منڈا دیا گیا. لیکن جب وہ سر منڈا کے آیا تو دیکھنے والوں نے کہا پہلے تو چاند بدلیوں میں چھپا ہوا تھا، اب تو نکھر کر کے سامنے آ گیا اور خوبصورت لگتا ہے. حضرت عمر نے کہا موٹا کپڑا لاؤ، اور موٹا کپڑا لا کر کے اس کو پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں لکڑی دو اور مدینے کے باہر بھیج دو، جا کے بیت المال کی بکریاں چرائے، تاکہ اس کی وجہ سے مدینے کی عورتوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو. آج ہر لڑکا اسمارٹ بنے، ہر لڑکی اسمارٹ بنے، پھر معاشرے میں فتنہ نہیں پیدا ہوگا. حضرت عمر کے دور میں اگر ایک لڑکا اگر اسمارٹ نظر آتا تھا، حضرت عمر اسے بورا پہنا کر کے مدینے کے باہر بھیج دیتے تھے، ڈنڈا دے کے جاؤ تم بکریاں چراؤ، تم مدینے میں مت رہو، کہیں تمہاری وجہ سے مدینے کی عورتوں میں بے حیائی نہ پھیل جائے. یہ اسلام کی شرم و حیا کی تعلیم ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں ہوں، حضرت میمونہ بیٹھی، حضور تشریف لے آئے. ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. میرے آقا نے کہا پردہ کرو. کہا یا رسول اللہ تو نابینا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ نابینا ہے نا، تم تو نابینا نہیں ہو نا، وہ تم کو نہیں دیکھ رہے لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی ہو نا. یہ شرم و حیا اسلام نے ہم کو سکھائی ہے. لیکن آج وہ شرم و حیا ہمارے معاشرے کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی. ایک صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو ماں کے ساتھ میں رہتے ہو اجازت لے کر کے جایا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اور ماں دو ہی تو ہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. کہا اجازت لے کر کے جایا کرو. کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. کہا اجازت لے کر کے جایا کرو. کہا یا رسول اللہ اذن لینا ضروری ہے. میرے آقا نے فرمایا تم کیا اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر جاؤ، جب بھی جانا ہو تو پوچھ کر کے جایا کرو. اسلام تو اتنی تعلیم دیتا ہے، اپنے گھر میں جاؤ تو اپنی ماں سے کہو ماں میں اندر آ جاؤں، تاکہ اگر تمہاری ماں اگر کپڑے بدل رہی ہو یا کوئی بے پردگی کی حالت میں ہو تو کہیں اس طرح سے بے حیائی کا مظاہرہ نہ ہو جائے. یہ کونین کے دولہا نے تعلیم دی. صحیح فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے، اتنی حیا فرماتے تھے. اللہ اکبر. آج وہ شرم و حیا کا نتیجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے آئیڈیل بن کر، کردار بن کر بہت سارے مسلم معاشرے کے اندر جگمگا رہے ہیں. کاش وہ حیا پھر ایک مرتبہ پلٹ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا نا، حضرت عائشہ کا پہلے طریقہ تھا، وہ جو گنبد خضرا کے نیچے جو مکان ہے حضرت عائشہ ہی کا تو مکان ہے، جاتی تھی اپنے گھر میں اور پردہ اتار کے رکھ دیتی تھی. کہا میرے شوہر حضور ہیں اور میرے والد حضرت ابوبکر صدیق ہے. جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ جب جاتی تھی پورا پردہ کر کے چادر میں لپٹ کے جاتی تھی. لوگوں نے کہا پہلے تو جاتی تھی چادر اوڑھ کے نہیں جاتی تھی، اب کیوں جاتی ہو؟ کہا پہلے حضور تھے میرے شوہر، میرے والد تھے ابوبکر صدیق، اب ایک حیا والا بندہ آ گیا وہاں پہ، یعنی حضرت عمر سے مجھے حیا آتی ہے اس لیے میں پردہ کر کے. جو دنیا سے چلا جائے قبر میں چلا جائے، اسلام کہتا ہے ان سے بھی حیا کرو. اور آج جو زندہ گھوم رہے ہیں، درندے بن کے گھوم رہے ہیں، ہماری عزتوں کے لٹیرے بن کے گھوم رہے ہیں، ان سے ہماری بچیوں کو حیا نہیں آتی ہے. کاش وہ شرم و حیا کا دور پھر پلٹ آئے، اسلام کا اجالا ایک مرتبہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر پھیل جائے. یہ کتنی لمبی چوڑی کہانی ہے، اگر میں سناؤں تو مجھے کافی وقت چاہیے. میں نے ایک اشارہ کیا، کاش
ہماری کنواری لڑکیاں، ہماری شادی شدہ عورتوں کے اندر اسلامی حسن حیا کا پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بڑی بہاریں آئیں گی۔ اللہ رب قدیر ہمیں شرم و حیا حضرت عمر کی جو تھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔